السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کلاس 10th سبجیکٹ اردو۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرزا محمد رفیع سودا کی لکھی ہوئی قصیدہ شہر آشوب۔ تو قصیدے کا جو پہلا مطلع ہے وہ ہے کہ اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، پیر و جواں، پیر مینز بوڑھا، جواں مینز جوان، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زبان ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا قصیدہ شہر آشوب کے اس مطلع میں کہتے ہیں کہ میرے سامنے بوڑھا ہو یا جوان، کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس کے منہ میں بھی زبان ہے، یعنی وہ بھی کچھ کہنے کی طاقت رکھتا ہے۔ گویا سودا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو میرے سامنے کچھ کہنے کی ہمت اور جرأت کر سکے۔ جو کچھ میں کہہ سکتا ہوں اور کہنا جانتا ہوں وہ سبھی نہیں کہہ سکتے، یعنی دوسروں میں وہ قوت گوئی نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے: میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ نظم بیاں مینز نظم خوانی کرنا۔ تعظیمی کلمہ جو ناموں سے پہلے لگایا جاتا ہے، اللہ رے کیا کہنا، اف رے، تعریف و تحسین یا کسی وصف کی کثرت کے موقع پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت ایک تعظیمی کلمہ ہے، حضرت ایک تعظیمی کلمہ ہے جو کسی کا نام لینے سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ سودا خود اپنے ہی بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سودا کو شعر کہتے ہوئے سنا ہے، اس کا کیا کہنا، اس کی نظم خوانی کا انداز تو بہت ہی خوب ہے، اس کا انداز بیان اور اس کی زبان کتنی خوبصورت اور کس قدر شیرین ہے۔ شیرین مینز میٹھی ہے۔ اب اگلا شعر جو ہے وہ ہے: اتنا میں کیا عرض کہ فرمائے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ اتنا میں کیا عرض کہ فرمائے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ عرض کرنا، گزارش کرنا، کہنا، یہاں مینز یہاں۔ سودا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر کے شاعر سے صرف اتنا پوچھا کہ حضرت آپ فرمائیے کہ اس شہر دلی میں کیا کوئی شخص بھی آرام سے زندگی گزار رہا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو فارغ البال اور خوشحال ہے اور راحت و اطمینان سے جی رہا ہے؟ سن کر یہ لگے کہنے کہ خاموشی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ امر مینز بات، امر مینز کام، قاصر مجبور، ناچار، لاچار۔ تشریح: سودا یہ بات سن کر کہنے لگے کہ بس چپ ہی رہو، اس بارے میں کچھ مت پوچھو کہ دلی میں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس بارے میں فرشتوں کو بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں،
اس سوال کا جواب دینے میں بھی فرشتے لاچار ہیں۔ یعنی اہل دلی کا گزر بسر نہایت ہی مشکل حالات میں ہو رہا ہے۔ وہ کچھ نہ کہنے میں ہی اپنی خیر و عافیت سمجھتے ہیں۔ کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں بھی کئی شکل ہے، وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ زمانے کے کتنے رنگ ہیں، اور کس کس طرح لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجبور ہیں۔ یہاں لوگوں کے ذریعے معاش طرح طرح کے ہیں، یعنی مختلف پیشوں سے وابستہ ہے، اور انہی اور روزی کے ذریعوں کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، تو لو دھیان سے سنو۔ یہ تھا اس قصیدے کا تمہید۔ گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا، یہ تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مکاں ہے۔ جو شخص سپاہی کا پیشہ اپناتا ہے اور گھوڑے لے کر کسی کے ہاں نوکری کر کے اپنی روزی کماتا ہے، اس کو مالک کی طرف سے وقت پر تنخواہ نہیں ملتی۔ تنخواہ کے لیے وہ مجبور اور محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ مالک کو اپنی تنخواہ مانگتا ہے، لیکن اس سے اس کی تنخواہ کبھی وقت پر نہیں ملتی، کیونکہ تنخواہ دینے والا خود تنگ دست ہے۔ گویا حال یہ ہے کہ نوکری کرنے پر بھی اجرت کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ تو یہ تھا قصیدے کے چند اشعار۔ اب بقیہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ لیتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔